نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 45، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ اس جب قالت کہا الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، یبشرو کی وہ خوشخبری دیتا ہے تجھ کو بشارت سے، بشارت ایسی خوشخبری جو انسان کی جلد پر اثر انداز ہو، جس سے اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے، بکلمۃ ساتھ ایک کلمے کے، منہ اس کی طرف سے، یعنی اپنی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اور کلمے سے مراد یہاں عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ اسمہ نام اس کا، اسم سین میم واو روٹ ہے اس کا، اسم ایک جامع لفظ ہے، اس میں نام، لقب، کنیت سب کچھ آ جاتا ہے۔ المسیح مسیح ہوگا، میم سین ہا روٹ ہے اس کا، مسح، ماسا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا اور اس سے نشان وغیرہ صاف کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام بیماروں پر، برس والوں پر، جن کی سکن خراب ہوتی تھی، ان پر ہاتھ پھیرتے تھے جس سے ان کی سکن درست ہو جاتی، اس سے ان کا لقب مسیح پڑ گیا۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسح کا معنی ہوتا ہے سیاحت کرنا، مسافر طے کرنا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ ٹک کر تبلیغ نہیں کی، بلکہ وہ تبلیغ کے لیے مسلسل سفر کرتے رہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے مسیحا جو ہے عبرانی زبان کے لفظ مسیحا سے ہے، جس کا مطلب ہے مبارک، اور یہ مدح کے القاب میں سے ہے، یعنی ایسے القاب میں سے ہے جو قابل تعریف ہے، اور قرطبی نے اس کا معنی الصدیق بھی کیا ہے۔ اسی طرح مسح کا ایک معنی خوبصورتی بھی ہے، تو مسیح فصیل کے وزن پر بمعنی مفعول، خوبصورت، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے دجال کو کیوں مسیح کہا جاتا ہے؟ ان میں سے کون سی وجہ ہوگی کثرت سے زمین پر پھرے گا، سوائے مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا اور پوری زمین پر گھومے گا، اور اس لیے بھی مسیح کہتے ہیں۔ وہ ممسوح العین ہے، یعنی وجیہن بہت مرتبے والا، اس کا روٹ ہے واو جیم ہا۔ وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو، وجہن یہاں مراد جا ہے، یعنی جاہو جلال نہیں ہوتا، یعنی شرف، قدر و منزلت، عالی مرتبہ، بلند مقام کے حامل ہوں گے، معزز ہوں گے، سردار ہوں گے، ایسے چہرے والے ہوں گے جن کو دیکھ کر ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کر سکے گا، ان کے چہرے پر رعب وقار ہوگا۔ یہ 5 اولو العزم رسولوں میں سے ہیں جن کا بہت مقام و مرتبہ ہے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، ومن المقربین اور وہ مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ کاف را با روٹ ہے اس کا، مقرب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کا قرب نصیب ہو۔ اللہ کا قرب کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جو اللہ کی فرما برداری کرے، اور وہ اکیلے ہی مقرب نہیں تھے، اور بھی مقربین میں سے ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے ایک خاص کام کے لیے چنا، ان پر اپنی ہدایت اتاری تاکہ وہ سب بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کے لیے بھی رہنمائی کا ذریعہ بنے، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اندر ایک بگاڑ آ گیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے دنیا میں طرح طرح کی مشقتیں اٹھائیں۔ بہرحال ان کے اعمال کے نتیجے پر اب یہ لازم ہو گیا تھا کہ ان سے یہ نعمت واپس لے لی جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ بہت ہی مہربان ہے، وہ رحیم ہے،
اس نے ان سے یہ نعمت واپس لینے سے پہلے آخری حجت کے طور پر ان کی طرف ایک خاص پیغمبر کو معجزانہ طور پر بھیجا۔ بہت سے معجزات کے ساتھ وہ آئے تاکہ بنی اسرائیل اپنی اصلاح کر لیں، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، ان کے ساتھ جو چالیں چلیں، ان کے بارے میں آج آپ تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو بہرحال اس میں ہم سب کے لیے ایک عبرت کا سبق ہے اور ایک سیکھنے کی بات ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے اپنی کتاب میں سے، ہدایت میں سے، ہم اس کی قدر کریں، اس کو سیکھیں، اس پر عمل کریں اور اس پیغام کو پوری دنیا تک عام کریں، کیونکہ اللہ جب کسی کو چنتا ہے نا تو پھر اس پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، اور ذمہ داری کو نبھانا اس کے لیے عزت اور شرف کا باعث بنتا ہے۔ اگر وہ ذمہ داری کو نہ نبھائے تو وہ پہلے حال سے بھی زیادہ پست ہو جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا تو کیا ہوا، کیسے ہوا، پھر ان کے ساتھ بنی اسرائیل نے کیا معاملہ کیا۔ مریم علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی تھی، وہ ہیکل میں تھی، ان پر سال گزرتے جا رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی تربیت کا اور نشو و نما کا ایک بہترین انتظام کیا۔ زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا اور پھر مریم جوان ہو گئی۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اللہ نے انہیں جس کام کے لیے ایک خاص ماحول میں پیدا کیا، پالا تھا، اب وہ اپنی اس ذمہ داری کو نبھائے۔ تو ہوا یہ کہ اللہ نے مریم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا کام لینا تھا۔ وہ کیسے، وہ اس کی تفصیل ہے۔ اس قالت الملائکۃ، جب ملائکہ نے کہا، مراد اس سے فرشتے ہیں یعنی جبریل علیہ السلام ہے، کیا کہا، یا مریم، اے مریم، کیونکہ جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تجھے ایک خوشخبری دیتا ہے۔ کس بات کی خوشخبری؟ بکلمۃ منہ، ایک کلمے کی جو اس کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے یہ کلمہ۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ بات جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری تھی، وہ کلام جو خوشخبری پر مشتمل تھا، یہ ایک معنی ہے۔ اور دوسرا معنی کلمے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور ان کو کلمہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے۔ تو یہاں کلمے سے مراد یا تو وہ بات ہے جو بشارت تھی، یا وہ چیز جس کی بشارت دی جا رہی ہے۔ کیا چیز تھی جس کی بشارت دی جا رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اس کے پاس سے یعنی اللہ کے پاس سے اپنی طرف سے یہ بشارت اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور یہ ولادت اللہ کے اذن سے ہوگی، کیونکہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ ویکن، یعنی جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح ہوگا۔ مسیح ان کا نام تو نہیں تھا لیکن ان کا لقب تھا۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اسم ایک جامع لفظ ہے جس میں لقب، کنیت سب آ جاتا ہے، تو ان کا نام مسیح ہوگا۔ تو مسیح سے مراد، مسیح کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ ان کی بہت ساری خصوصیات کا ذکر ہے جو ایک لفظ کے اندر ہے۔ لقب ایسے ہی نہیں ہے، حالانکہ بعض لوگ ایسے رکھ دیتے ہیں حالانکہ ان کی کوئی خصوصیت بھی نہیں ہوتی۔ یہ القابات ایک ٹائٹل ہے، ایک ایسا ٹائٹل تھا جس میں ان کو ساری خصوصیات موجود تھی کہ وہ زمین میں چل پھر کر تبلیغ کا کام کریں گے، یعنی زمین کی مسافت کریں گے، سیاحت کریں گے، پھر اسی طرح جس بیمار کو ہاتھ پھیریں گے وہ تندرست کر دیں گے۔ اور خوبصورت بھی تھے، کیونکہ مسیح بمعنی مفعول یعنی خوبصورتی کے معنوں میں ہے۔ صدیق کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم ان کا نام تھا، مریم ان کی کنیت تھی، مریم کے بیٹے ہوں گے، یعنی عیسیٰ ابن مریم۔ تو تفصیل کے ساتھ ان کا تعارف کرایا جا رہا ہے، ان کا پورا نام بھی بتایا جا رہا ہے۔ کسی پیغمبر کا اتنی تفصیل سے نام نہیں لیا گیا جتنا ان کا بتایا گیا، تاکہ ان کی جو پوزیشن تھی وہ واضح کی جائے
اور یہ کون تھے؟ کیونکہ ان کے بارے میں لوگوں نے شبہ ڈال دیا تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں تھا۔ وجیہن فی الدنیا بشارت دی گئی تو صرف یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارا ایک بیٹا ہوگا، بیٹے کی جگہ لفظ کیا بتایا گیا؟ کلمہ، جو خود ایک بمعنی لفظ ہے۔ نام پورا بتایا گیا، پھر اس کی فضیلت بتائی گئی۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، جب زکریا کو بیٹے کی خوشخبری ملی تو وہاں بھی صرف بیٹے کی بات نہیں تھی بلکہ ان کی صفات کا بھی ذکر ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، مقربین اور اللہ کے بہت قریب لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ بہت ہی اعلیٰ مقام ہے جو کسی انسان کو ملے، اور مقربین جمع کا صیغہ ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بہت سے بندے ایسے پیغمبروں میں سے، انبیاء میں سے، صدیقین اور شہداء میں سے، صالحین میں سے ہیں جو اس کے بہت قریب ہیں۔ اور اللہ کا قرب حاصل ہونا کسی انسان کے لیے سب سے بڑا مقام ہے کہ خالق کائنات اس کو اپنا قریب کر لے، اپنا محبوب بنا لے، اور خاص طور پر ان کے لیے بہت بڑی بشارت ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ کسی انسان کی محبت نہیں ہے، دنیا کی کسی چیز کی محبت نہیں ہے، اللہ کی محبت ہے جو ہر چیز سے بلند ہے۔ جس کو اس کا قرب نصیب ہو جائے وہ بہت ہی خوش قسمت ہے، اور یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب ترین بندوں میں سے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ بڑے لکی تھے، اللہ نے پیدا ہی ان کو مقرب کیا، ہم تو بیچارے گناہ گار لوگ ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ اور معلوم نہیں کیا کچھ، کوئی ایک عمل بتائیں جس سے اللہ کے مقرب بن سکے۔ تو سب سے قریب انسان کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں، اللہ کی خاطر قربانی کرنے سے، اللہ سے اخلاص اختیار کرنے سے، ان کاموں کے کرنے سے جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور نیکی میں جلدی کرنے میں، نیکی میں سستی نہیں کرنی چاہیے، جو اچھا کام ہے وہ کر لینا چاہیے، کیونکہ سورۃ واقعہ آپ پڑھیں گے اس میں مقربین کی صفت بتائی گئی ہے، بیان کی گئی ہے صفت۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ تو لیکن ہماری عادت کیا ہے؟ ٹال مٹول کرنا، اچھا کر لیں گے، پھر کر لیں گے، کل کر لیں گے، پھر کر لیں گے، اور اس طرح بعض اوقات نیکی کے بڑے بڑے موقع گنوا دیتے ہیں۔ ہمیں ابھی تو نہیں پتا چل رہا کہ ہم کیا کچھ گنوا رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن جب سامنے آئے گا، کھلے گا، تو پھر پتا چلے گا کتنے کتنے چانسز تھے ہمارے پاس، ہم کر سکتے تھے نیکیاں لیکن ہم نے کی نہیں ہے۔ اسی لیے اس دن کو یوم حسرت کہا گیا۔ اس دن انسان سوچے گا کاش کہ میں نے وہ بھی نیکیاں کی ہوتی۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی، کاہلی، کسل سے پناہ مانگی ہے۔ اب مریم علیہ السلام کا حال کیا ہوا ہوگا جب ان کو ایسے بیٹے کی خوشخبری ملی ہوگی؟